مظہر عباس صاحب وہ کہتے ہیں وہ مارجن سپریم کورٹ نہ دے، بس میرا یہ مطلب ہے. اچھا وہ مارجن نہ دے، لیکن مظہر صاحب لیکن جواب کا تو موقع دینا چاہیے نا سپریم کورٹ کو. دیکھیں 1 ہفتے کا انہوں نے دیا ہے. یہ بتائیں جیسے کہ اب 2 رائے آئی ہیں ہمارے پاس، نیائی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو ضمانت کی بات کی جا رہی ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں علینا، تھریٹ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جنرل تھریٹ جو انٹیلیجنس ایجنسیز دیتی ہیں، ایک ہوتی ہے جنرل تھریٹ کہ جی خطرہ ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے. ایک ہوتی ہے اسپیسیفک تھریٹ. 27 دسمبر کی اسپیسیفک تھریٹ تھی بے نظیر بھٹو کو، اور صرف اس وقت کے ISI چیف نے پرسنلی جا کے بے نظیر بھٹو کو نہیں کہا تھا، بلکہ اسی دن صبح کو جب وہ افغان صدر سے ملی تھی کارزائی سے، تو کارزائی نے ان سے یہ کہا تھا کہ انہیں بھی افغان انٹیلیجنس کی اسپیسیفک تھریٹ ہیں آپ کے بارے میں. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ گئیں، اس کے باوجود گئیں اور شہید ہو گئیں. اب یہ جو اس وقت ان کی جو انٹیریئر منسٹری نے یا انٹیلیجنس ایجنسیز نے، اول تو بے نظیر کی یہ بات ٹھیک ہے، بے نظیر کی کہ اگر اگست کی یہ وہ ہے فائنڈنگز ہیں تو وہ تو ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. اب تازہ ترین کیا ہے اس سے، خاص طور پہ وزیر آباد کے واقعے کے بعد کوئی اسپیسیفک تھریٹ ہے عمران خان صاحب کو؟ انٹیریئر ہوم منسٹری پنجاب نے خود یہ، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ جو ہم خود ان کی سیکیورٹی کا انتظام کریں گے کیونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. عمران خان خود بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو تھریٹس مل رہی ہیں، اور جس طرح کی انہوں نے بات کی تو ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ عمران خان کی زندگی کو تھریٹ ہے. وہ PTI بھی ایکسیپٹ کرتی ہے اور وہ وفاقی حکومت بھی کہہ رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چیز پر تو اتفاق رائے ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اب یہ PTI کی بھی ذمہ داری ہے اور وفاقی حکومت کی بحیثیت فیڈریشن بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی زندگی کو محفوظ کیا جائے. دوسری بات ہے مالی جو ضمانت ہے وہ کوئی نہیں دیتا، نہ کبھی مانگی جاتی ہے. ہاں جب نقصان ہوتا ہے تو پھر اس نقصان کی ذمہ داری آپ ان پر ڈالتے ہیں کہ آپ کی طرف سے نقصان ہوئے ہیں. یہ جو ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ اسلام آباد کی کال کب دیں گے، کیونکہ ابھی تو پنڈی کی کال دیں گے، اسلام آباد کی کال کب دیں گے. میری 2 اس میں سوال ہیں. ایک تو ٹھیک ہے ہم عمران خان کیونکہ لیڈر ہیں، بڑا اثاثہ ہیں، تو ہم ان کے اوپر تو فوکس کر ہی رہے ہیں، لیکن جیسے IG نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے دیگر جو وزراء ہیں ان کی طرف سے بیان آ رہے ہیں، وزیر داخلہ سے متعلق بیان آ رہے ہیں، جنرلی پبلک میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے، خدا نہ خواستہ لیکن کی جا سکتی ہے جس سے نقص امن ہو. وہ صورتحال بھی بڑی خطرناک ہوگی. بالکل. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہوتی ہے جنرلائز تھریٹ کہ جی دھرنا ہو رہا ہے، لانگ مارچ ہو رہا ہے، اس پہ کوئی دہشت گردی کا حملہ ہو سکتا ہے. ایک تو اس طرح کی ہوتی ہے توڑ پھوڑ. ایک رپورٹ یہ ہوتی ہے کہ فلاں جگہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، وہ ہوتی ہے اسپیسیفک تھریٹ. اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی درکار ہوتی ہے. اس کے لیے سر نہیں، میرا خیال ہے وہ جو مدعا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لانگ مارچ والے آئیں گے. ہم نے دیکھا پہلے بھی ظاہری بات ہے اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں یا کچھ ہوتا ہے جب اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ ادھر ادھر اس کا خدشہ رہتا ہے. دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کون بھرپائی کرے گا؟ کیونکہ باقی سارے تو گھر چلے جائیں گے اگر کہہ دیتے ہیں چلو ریپ اپ کرو، پھر کس کو پکڑیں گے؟ کام علینا اصل چیز یہی ہے کہ وفاقی حکومت کو بھی، انٹیریئر منسٹری کو بھی، PTI کی لیڈرشپ کو، دونوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. آپ پرمیشن بھی دیں لیکن پرمیشن اس طرح دیں کہ PTI کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، ان کو بھی کہ جی کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر. آپ کے خیال میں ضمانت کچھ نہیں ہے، خاص طور پہ مالی ضمانت تو کچھ نہیں، بس ان کو مل بیٹھ کے کرنا ہے. اور اگر تصادم ہوتا ہے تو پھر تصادم تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تو آپ مال کیا جان کی